سینٹ کی کامہ کمیٹی نے ووٹنگ مشین کے استعمال کا بل مسترد کر دیا۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے آئی ووٹنگ سے متعلق ترمیم بھی مسترد۔ وفاقی وزیر اعظم سواتی کے الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات، کہا الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہیں، ایسے ادارے کو آگ لگا دیں۔ الیکشن کمیشن جمہوریت دشمن، ہمیشہ دھاندلی کراتا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر سینٹ کے کامہ کمیٹی اجلاس میں گرما گرمی، وفاقی وزیر کے الزامات پر الیکشن کمیشن حکام نے واک آؤٹ کر دیا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر اور اعظم سواتی میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے اس وقت اپوزیشن کا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو زیادہ شوق آیا ہوا ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کے ماؤتھ پیس کے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزراء کی الیکشن کمیشن پر چڑھائی، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کو اپوزیشن کا ترجمان بننے کا شوق چڑھا ہے۔ ووٹنگ مشین پر اعتراضات احمقانہ، چیف الیکشن کمشنر اپنے رویے پر نظر ثانی کریں۔ الیکشن کمیشن تنازعات کا شکار، عوام کا اعتماد اٹھ گیا۔ بابر اعوان نے کہا پہلی بار پارلیمانی کمیٹی نے حکومتی بل کو بلڈوز کیا، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر قانون پاس کرا لیں گے۔ وزراء کا الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینا دہشت گردانہ رویہ ہے۔ ووٹنگ مشین مسترد کرنے پر حکومت دھمکیوں پر اتر آئی، ثابت ہو گیا حکومت کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا سخت رد عمل، مریم نواز نے کہا حکومت آگ لگانے کی دھمکی لگا رہی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہم نے اداروں پر نہیں، صرف ان میں چھپے منفی کرداروں پر تنقید کی۔ حکومت کا الیکشن کمیشن پر الزام لگانا انتہائی شرمناک ہے۔ حکومت گھٹیا الزامات پر اتر آئی، یہ فسطائی سوچ ہے۔ حمزہ شہباز کا بھی بیان۔ وفاقی وزراء کے الزامات پر چیف الیکشن کمشنر سخت برہم، الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس پیر کو طلب کر لیا۔ اسپیشل سیکرٹری کی قائمہ کمیٹی اجلاس سے متعلق چیف الیکشن کمشنر کو بریفنگ۔ نیو نیوز نے الیکشن کمیشن کے قائمہ کمیٹی کو لکھے گئے خط کی کاپی حاصل کر لی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال قابل عمل تجویز نہیں، ای وی ایم پر جلد بازی میں ووٹنگ ملک کے لیے تباہ کن ہوگی۔ دنیا کی بہترین جمہوریتیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال نہیں کرتی، خط کے اہم نکات۔ ای وی ایم ہیک کرنے والے کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، وفاقی وزیر شبلی فراز کا ہیکرز کو چیلنج، کہا پانی یا ایل پی بھی ڈالی جائے تو مشین کو کچھ نہیں ہوگا، مشین کھولنے کی کوشش کریں تو کام کرنا چھوڑ دے گی۔ الیکشن کمیشن کے 27 اعتراضات کو اپنے ہی خلاف چارج شیٹ قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کے خلاف حکومتی الزامات انتہائی افسوسناک، شہری رحمان کے آئینی ادارے کو آگ لگانے کے بیان کی شدید مذمت، کہا الیکشن کمیشن کے 37 اعتراضات بہت سنجیدہ، حکومت کے پاس دلائل ہیں تو جواب دے، یہ حکومت اپنی مرضی کا الیکشن چاہتی ہے۔ ایک وفاقی وزیر نے کمیٹی کے اندر ان کو کہا کہ تم چور ہو اور تم پیسے کھاتے ہو۔ اس حکومت کو آج یہ احساس ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام سے یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، ان کو دھاندلی کر کے ہی الیکشن میں کچھ حاصل ہوگا۔ حکومت نے الیکشن کمیشن پر کھلم کھلا حملہ کیا، یہ حکومت سپریم کورٹ پر بھی حملہ کر سکتی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، احسن اقبال نے کہا الیکشن کمیشن کو آگ لگانے والا بیان ہٹلر کا طرز عمل ہے، اس حکومت سے کوئی بھی قومی ادارہ محفوظ نہیں، حکومتی چیخیں بتا رہی ہیں یہ اگلے الیکشن میں بھی دھاندلی کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ کٹ پتلی وزیر اعظم کا ہر وعدہ جھوٹ نکلا، نالائق حکمران نے عوام کو مشکل میں ڈال دیا، اس حکومت نے روزگار چھینا، غریبوں کے گھر گرائے، سلیکٹڈ اور اس کے کٹ پتلی بزدار دونوں کو بھگائیں گے۔ بلاول بھٹو کا رحیم یار خان میں کارکنوں سے خطاب، اپوزیشن پر پھر تنقید، تحریک عدم اعتماد لانے کا مشورہ۔ پرچی پر بنے آدھے پارٹی چیئرمین کی عمران خان پر تنقید کی کوئی اہمیت نہیں، بلاول نے آج اعتراف کر لیا، مالیاتی بحران کی بنیاد رکھنے والی پیپلز پارٹی ہے،
بلاول خود تو سندھ حکومت جاری رکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو پنجاب حکومت گرانے کا مشورہ دیتے ہیں، وزیر مملکت فاروق حبیب کا جواب۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم رہنماؤں کا اجلاس، 14 اکتوبر کو پشاور میں کانفرنس، 16 اکتوبر کو فیصل آباد، 19 اکتوبر کو ڈی جی خان میں جلسہ ہوگا۔ پی ڈی ایم ترجمان حافظ حمداللہ کا کہنا ہے حکومت میڈیا الیکشن کمیشن کو دبانا چاہتا ہے، حکومتی دھمکیاں اختیارات کا غلط استعمال ہے۔ آئی جی اور چیف سیکرٹری کے بعد پنجاب کے وزراء بدلنے کا امکان، 5 وزراء کی کرسی خطرے میں، ترین گروپ کے نعمان لنگڑیال اور اجمل چیمہ کو ہٹایا جا سکتا ہے، وزیر محنت انصر مجید، وزیر ایکسائز حافظ ممتاز کو بھی تبدیل کرنے پر غور، عمران خان کی منظوری کے بعد۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، ملکی سلامتی، علاقہ یمن اور افغانستان کی صورتحال پر غور، پاک افغان بارڈر اور سیکیورٹی امور کا بھی جائزہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا پاکستان خطے میں امن کے لیے کوشاں، عالمی برادری کو بھی متحرک کرنا ہوگا، خوشحالی امن کے لیے اسٹیک ہولڈرز کا قریبی تعاون ناگزیر ہے، عالمی برادری کو افغانستان کی مدد کرنی چاہیے، روایتی اور غیر روایتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے اسپین کے وزیر خارجہ کی ملاقات، 2 طرفہ امور پر بات چیت۔ عمران خان نے کہا عالمی برادری کے نقطہ نظر میں بھی تبدیلی ضروری ہے، افغان عوام کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم سے وزیر صنعت پنجاب میاں اسلم اقبال بھی ملے، خصوصی اقتصادی زونز پر بریفنگ دی۔ عوام کو پھر بجلی کے جھٹکے، قیمتوں میں اضافہ، بجلی 1 روپے 38 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی، نیپرا نے منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، ستمبر کا بل پہلے سے بھی زیادہ آئے گا، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا اطلاع کہ الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ مہنگائی کا طوفان، عوام بہت پریشان، کوئٹہ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی فی کلو قیمت میں 7 روپے اضافہ، 20 کلو کا تھیلا 950 روپے کا ہو گیا، عام مارکیٹ میں آٹے کی فی کلو قیمت 70 روپے تک جا پہنچی، عوام پریشان۔ ڈالر 13 ماہ کی بلند ترین سطح پر، انٹر بینک میں مزید 44 پیسے مہنگا، 168 روپے کا ہو گیا، ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہونے سے ملک پر قرضوں میں اربوں روپے کا اضافہ ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں تیز بارشیں، سڑکیں تالاب بن گئی، کٹاریاں کے مقام پر نالہ لئی میں پانی کی سطح 12 فٹ بلند، نالے بپھر گئے، محکمہ موسمیات کی آج رات مزید تیز بارش کی پیش گوئی۔ لاہور بارش سے پانی پانی، جگہ جگہ نہر کے مناظر، پشاور میں بھی بارش، کراچی میں بھی بادل برسنے لگے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہنگامہ، حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے، قبائلی اضلاع کے ارکان کا نرسز اور پیرامیڈکس کی بھرتیوں کے خلاف احتجاج، 400 اسامیوں پر صرف 29 قبائلی افراد کو بھرتی کیا گیا، احتجاجی ایم پی ایس کا موقف، کامران بنگش اور اپوزیشن رکن میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ پاکستان میں جمہوریت نہیں آمریت، غلط پالیسیوں کے باعث ملک تباہی کے دہنے پر پہنچ چکا، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں چند خاندانوں نے 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے، ملک میں مارشل لا ہو یا جمہوریت، یہ ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں۔ بلاول بھٹو کو افغانستان کی پڑی ہے، پہلے سندھ کا سوچیں، سندھ حکومت کی پالیسیاں بیڈ گورننس کا باعث ہیں، سابق میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا ہے عوام سے اضافی ٹیکس لینے کے فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے، کراچی والوں سے 9 ارب روپے اکٹھے کر کے دبئی چلے جائیں گے۔ پاکستان افغانستان میں امن اور استحکام چاہتا ہے، وزیر خارجہ کی اسپین کے ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا افغانستان کو انسانی بحران سے بچانا ہوگا، ہوزے مانویل نے کہا کشمیر سمیت انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں جہاں بھی ہوں اس کی حمایت نہیں کرتے۔ افغانستان کی نئی عبوری حکومت کل حلف اٹھائے گی، پاکستان، چین، قطر، ترکی، یو اے ای حکام کو شرکت کی دعوت، روس نے شرکت سے معذرت کر لی، طالبان حکومت 9/11 حملوں کے 20 سال مکمل ہونے پر حلف اٹھا رہی ہے۔
चीन और अमरीकी सदर के दरमियान 7 माह बाद टेलीफोनिक राबता 90 मिनट तक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ मामलात पर बराह रास्त राबता करने पर इत्तफाक। चीनी सदर ने खदशात और इख्तिलाफात को दुरुस्त अंदाज में हल करने पर जोर दिया। पंजाब के तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। घर पर रहें और महफूज रहें। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का ट्वीट। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में जामियात और कॉलेजेस की बंदिश में भी 15 सितंबर तक तौसीह।